اب ذرا غور کرو، یہ جتنے بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، تو ان تمام کے تمام سے اور ان کی ماننے والوں سے بھی اب میرا سوال ہے، یعنی اب وہ جو سوال تھا اس سوال کا جواب ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ دیکھیں ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، رسول اگر کوئی انتہائی غیر معمولی شخصیت ہوتے ہیں تو کیا پھر رسول کا کفر کیا جانا چاہیے؟ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں معجزہ دکھا، اور رسولوں کو معجزہ دکھا دیا جاتا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں ایسا کام، ایسی بات جو سامنے والا پورا زور لگا لے، اس کے باوجود بھی وہ عاجز آ جائے، وہ اس کا احاطہ نہ کر پائے، اسے سمجھ نہ پائے، اس کا مقابلہ نہ کر پائے، ٹھیک ہے نا؟ معجزہ تو اسے کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر مثال کے طور پر رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یعنی اگر رسول آتے ہیں ویسے جیسے تم کہتے ہو، جیسے تم کہتے ہو، تو کیا اس صورت میں رسولوں کو مانا جانا چاہیے یا پھر رسولوں کا کفر و کذب کیا جانا چاہیے؟ رسولوں کو مانا جانا چاہیے یا رسولوں کے ساتھ دشمنی کی جانی چاہیے؟ اگر تو رسول اس طرح آتے ہیں جیسے تم کہتے ہو، تو پھر کسی ایک بھی رسول کا کفر نہیں کیا جانا چاہیے، کسی ایک بھی رسول کے ساتھ دشمنی نہیں کی جانی چاہیے، کسی ایک بھی رسول کو گالی نہیں دی جانی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو بھائی پتہ ہوتا ہے نا کہ جو ہمارے سامنے ہے وہ غیر معمولی شخصیت ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کے ساتھ دشمنی کریں گے مارے جائیں گے۔ جب لوگ کہتے ہیں جی تو ہمیں معجزہ دکھا تو ہم مان جائیں گے تو رسول ہے، کیونکہ لوگوں کے دماغوں میں جب یہ بات بٹھا دی گئی کہ دیکھو رسول جو ہوتا ہے وہ ایسا کام کرتا ہے، رسول کو نہیں ہے، رب کا بھیجا ہوا، لہٰذا رسول کے ساتھ دشمنی کا مطلب کیا ہے؟ رب کے ساتھ دشمنی۔ تو کیا رب کے ساتھ دشمنی کر کے کوئی بچ پائے گا؟ کوئی رب کا مقابلہ کر پاتا ہے؟ نہیں۔ لہٰذا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سامنے والا رسول ہے، تو پھر خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے خود کو اس کے آگے جھکانا ہے، اس کی بات ماننی ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ دشمنی رب کے ساتھ دشمنی ہے، تو رب تمہیں نشانی عبرت بنا دے گا۔ تو جناب رسول کی پہچان کیا ہے؟ رسول کی پہچان یہ ہے جو معجزات کے ساتھ آتا ہے۔ تو اب اگر رسول یعنی آتا ہے معجزات کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تجھے رسول مان لیں گے اگر تو معجزہ دکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو عقائد و نظریات کے مطابق تو یہ ہے کہ معجزہ دکھا دے، رسول ثابت ہو جائے گا کہ رسول کے علاوہ کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتا۔ اب اگر رسول معجزہ دکھا دیتا ہے تو کیا کسی کی جرت ہے کہ وہ پھر بھی کفر کرے، کذب کرے، اس کے ساتھ دشمنی کرے؟ کسی میں جرت ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ تو بہت سادہ سا اور سیدھا سا جواب ہے نہیں۔ اگر رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں معجزے کی اور رسول معجزہ دکھاتا ہے، تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کا کفر کرے، اس کا کذب کرے، اس کے ساتھ دشمنی کرے، ٹھیک ہے نا؟ سامنے تو چھوڑیں، چار دیواری میں بھی اس کے خلاف بات کرنے سے وہ لاکھ بار سوچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر واضح ہوگا کہ یہ میں مخالفت اس کی نہیں کرنے جا رہا اپنے جیسے بشر کی۔ میں اگر اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہوں، اس کے خلاف بات کرتا ہوں، تو بے شک وہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، لیکن یہ دشمنی وہ میرے جیسا 5-6 فٹ کا بشر نہیں ہے، یہ دشمنی اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات اس کے خلاف نہیں ہے، یہ بات رب کے خلاف ہے، کیونکہ وہ رب کا رسول ہے، رب کا بھیجا ہوا ہے۔ لہٰذا کہاں رب نہیں ہے جہاں میں جا کر بات کروں تو میں چھپا رہ سکتا ہوں رب سے؟ کہاں رب نہیں ہے کہ جہاں پر میں جا کر اس کے ساتھ دشمنی کروں اور میں پکڑا نہ جاؤں؟ لہٰذا جب ہر جگہ رب موجود ہے، رب مجھے سن رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب میرے ایک ایک عمل سے واقف ہے، تو پھر میں رائی برابر بھی اگر میں اکیلا ہوں، اکیلے میں بھی اگر میں اپنے دل میں بھی اس کے خلاف کوئی بات لے کر آتا ہوں، تو رب کو علم ہے میرے اندر کیا چل رہا ہے، لہٰذا میں نہیں بچوں گا، میں رب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کیا ہے؟ یعنی کہ اگر رسول آتے معجزات کے ساتھ، تو پھر کسی کی بھی جرت نہیں تھی کہ وہ رسول کا کفر کرتا، رسولوں کا کفر کیا جاتا، رسولوں کی تکذیب کی جاتی، رسولوں کے ساتھ دشمنی کی جاتی۔ لیکن کیا ایسا ہی ہوا؟ ذرا غور تو کرو۔ یعنی پھر میں اس بات کو دوبارہ سے ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، وہ کیوں یہ کہتے ہیں؟ پہلی بات
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مانتے ہیں کہ رب اپنے رسول بھیجتا ہے یا رب نے رسول بھیجے یا رب کا رسول آئے گا، رب کا بھیجا ہوا آئے گا۔ رسول کا مطلب کیا ہے؟ بھیجا ہوا، رسول اللہ اللہ کا بھیجا ہوا۔ تو اب اللہ کا بھیجا ہوا اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کسی شخص سے دشمنی کرتے ہیں، کسی شخص کو گالی دیتے ہیں، اگر تو وہ آپ ہی کے جیسا ایک شخص ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ گالی اس کو دی گئی، یہ دشمنی اس کے ساتھ کی گئی، نارمل ہے۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ جو سامنے والا ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کا رسول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ کے بھیجے ہوئے کو گالی دی گئی تو وہ گالی اس کو نہیں ہے، ہمارے اپنے جیسے کو نہیں ہے، بلکہ وہ گالی اللہ کو دی جائے گی، رب کو دی جائے گی۔ اگر اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے تو وہ دشمنی اس ہمارے جیسے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ رب کے ساتھ دشمنی ہے۔ لہٰذا کہیں دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں اللہ کے ساتھ دشمنی کر بیٹھے ہیں، اللہ کی مخالفت کر بیٹھے ہیں، رب کی مخالفت کر بیٹھے ہیں۔ کیسے؟ یعنی کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہی سمجھتے رہیں کہ یہ ہمارے ہی جیسا ہے، لیکن حقیقت کیا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ رب کا بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہو۔ یوں ہم اس کے ساتھ دشمنی کریں اور دشمنی رب کے ساتھ، اور ہم ہلاکت کا سودا کریں اپنے لیے، ہم نہ بچنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ دیکھو رسول جو ہوتا ہے اس کا کفر نہیں کرنا، رسول کی مخالفت نہیں کرنی، رسول کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی، رسول کی اطاعت و اتباع کرنی ہے، رسول کے پیچھے چلنا ہے، چاہ کر بھی رسول کی مخالفت نہیں کرنی۔ اور رسول کی پہچان کیا ہے؟ رسول کی پہچان یہ ہے کہ رسول آتا ہے معجزات کے ساتھ۔ لہٰذا اگر کوئی بھی قوم جس میں رسول آتا ہے اور رسول کہتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے ہمیں معجزہ دکھا، قوم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں معجزہ دکھا، اور رسول معجزہ دکھا دیتا ہے، تو اس ڈیمانڈ، اس مطالبہ کرنے والوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس میں یہ ہمت ہو، یہ جرت ہو کہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ کفر کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ دشمنی کرے، دشمنی کفر یہ تو بات کی بات ہے۔ وہ کہیں اکیلا ہو، یہاں اسے یقین ہو، جہاں اسے یقین ہو کہ میں اکیلا ہوں، اور وہ اس حالت میں بھی وہ رسول کے خلاف اپنے دل میں بھی کوئی بات لے کر آئے، کسی میں جرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے معجزہ کیوں مانگا؟ صرف اس لیے مانگا کہ معجزے صرف رسولوں کے پاس ہوتے ہیں۔ کیوں رسول سے معجزہ مانگا جاتا ہے؟ رسول سے معجزہ کیوں مانگا جاتا ہے؟ رسول اس لیے مانگا جاتا ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ، رب، ایشور، گاڈ ایسے کام کرتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمارے ہی جیسے بشر کی صورت میں ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے سامنے آ گیا۔ اللہ نے ایک بشری روپ دھار لیا، رسول کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ یہی چیز قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں کرو، فرق الگ الگ نہیں کرو۔ اللہ اور اس کا رسول دونوں ایک ہیں۔ جب تک رسول موجود ہے، حیات ہے، اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، اس کے ساتھ دشمنی اللہ کی دشمنی ہے، اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اللہ اور رسول دونوں ایک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ، رب، گاڈ، ایشور وہ کام کرتا ہے، ایسے ایسے کام کر سکتا ہے جو ہم انسان نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اب اگر کوئی یہ آ کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں رب کا رسول ہوں، میں ایشور کا اوتار ہوں، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تو غیر معمولی کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا، اللہ کا وجود ہے نا، رب خود آیا ہے نا، ایشور خود آیا ہے نا، ایشور نے اتار لیا ہے نا۔ تو کیا وہ واقعتاً اللہ ہی ہے، ایشور ہی ہے؟ یعنی ایشور نے اتار لیا ہے، اللہ کا رسول ہے، رب کا بھیجا ہوا ہے، تو پہچان کیا ہے؟ پھر اس سے وہ ڈیمانڈ کرو جو کام اللہ کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے دماغوں میں یہ ٹھونس دیا گیا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ، ایشور یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، ویسے کرتا ہے، تو یوں لوگ اس وجہ سے معجزے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یعنی معجزہ کیا؟ ایسا کام، ایسی بات کہ جو سامنے والوں انسانوں کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی، انسان وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ کام انسان کر نہیں سکتے۔ اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو وہ کر کے دکھائے، وہ عاجز آ جائے گا، نہیں کر پائے گا۔ اس وجہ سے رسول سے معجزے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے، تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعتاً رب ہی ہے، ہمارا رب ہمارے جیسے بشر کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، ہمارے اوپر واضح ہو جائے۔ جب یہ ہمیں وہ کام کر کے دکھا دے گا جو صرف رب ہی کر سکتا ہے، تو پھر ثابت ہو جائے گا یہ رب خود ہے، یہ رب کا بھیجا ہوا ہے۔ لہٰذا اب اس کے ساتھ دشمنی نہیں کی جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی، اس کے پیچھے چلا جائے گا۔
اس کا کفر نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ دشمنی، رب کے ساتھ دشمنی، اس کا کفر و کذب، رب کا کفر و کذب، ٹھیک ہے نا؟ اس کے خلاف اگر کچھ بھی کیا جائے گا تو رب کے خلاف کیا جائے گا، اس کی نصرت کی جائے گی تو یہ نصرت رب کی نصرت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے لوگ معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، یا قوموں نے معجزات کا مطالبہ کیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اب اگر رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، اور لوگ جب معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں، اور رسول معجزہ دکھا دیتا ہے، تو پھر کیا کسی کی ہمت ہے، کسی میں جرت ہے، یا کوئی بھی انکار کر سکتا ہے اس کے رسول ہونے کا؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں، ہمیں یہ ملے کہ بھائی ہر رسول کا کفر کیا گیا، ہر رسول کا کذب کیا گیا، ہر رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے، اکثریت نے رسولوں کا کذب کیا، کفر و کذب کیا، اکثریت نے رسولوں کے ساتھ دشمنی کی، رسولوں کو گالیاں دیں، بکواسات کی، اور رسولوں کو یہ کہا کہ تو ہمارے ہی جیسا بشر ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ لوگ جھوٹے ہو، آپ لوگ اپنے دعوے میں غلط ہو، آپ کو علم ہی نہیں، آپ ضلال مبین میں ہو، یعنی 100% گمراہیوں میں ہو۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ رسول معجزات کے ساتھ نہیں آتے، بلکہ رسول اس کے برعکس کسی اور شے کے ساتھ آتے ہیں۔ کس کے ساتھ آتے ہیں وہ بھی تھوڑی دیر پہلے واضح ہو جائے گا، تھوڑی دیر بعد جو ہے واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جتنے بھی لوگ یہ ملاٹے یا ان کے پیروکار یا ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، میں سب سے یہ سوال کرتا ہوں، مجھے میرے سوال کا جواب دیں کہ اس سے پہلے، آج سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، کیا ہر رسول کا کفر و کذب نہیں کیا گیا؟ ہر رسول کے ساتھ دشمنی نہیں کی گئی؟ کی گئی نا؟ ہر رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی یا نہیں کی گئی؟ کی گئی یا نہیں کی گئی؟ اور جو رسولوں کے خاتم یعنی فلٹر سے نکل کر آنے والے نبیین رسول بنے، کیا ان رسولوں کو قتل کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ کیا گیا نا؟ تو پھر مجھے بتاؤ، اگر رسول معجزات کے ساتھ آتے تو ان کے ساتھ یہ ہوتا؟ چلو میں تم سے سوال کرتا ہوں، اگر عیسیٰ ابن مریم معجزات کے ساتھ آیا تھا، اگر عیسیٰ ابن مریم معجزات کے ساتھ آیا تھا، یعنی وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، کون سے مردوں کو؟ جو تمہارے نزدیک جنہیں تم مردہ سمجھتے ہو، جو گڑھوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو جیتا جاگتا کر دیتا تھا۔ اگر وہ یہ بتا دیتا تھا بھائی تم کیا کھا کر، مثلاً جی کوئی گھر میں دال پکا کے کھا کے آیا ہے یا کچھ بھی پکا کے، تو وہ یہ بتا دیتا بھائی تو دال کھا کر آیا ہے، ماش کی یا مسور کی، یا تو فلاں چیز کھا کر آیا ہے، یہ بتا دیتا تھا۔ اور وہ یہ بتا دیتا تھا کہ تم نے گھروں میں کیا کچھ اتنے من گندم اور اتنے من چاول اور یہ چیزیں ذخیرہ کر رکھی ہیں، یعنی کہ وہ بوجھ لیتا تھا اور مٹی سے مورتی بنا کر پھونک مارتا تھا، صحیح سلامت پرندے بن جاتے۔ تو پھر کسی میں ہمت تھی، کسی کی جرت تھی کہ اس کا کفر کرتا، اس کا کذب کرتا، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی، اس کے اوپر ظلم گرایا جاتا، اس کو صلیب پر چڑھا دیا جاتا، اپنی طرف سے قتل کر دیا جاتا؟ ایسا کیا جاتا؟ اگر اس کے باوجود ایسا ہوا تو پھر اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے بابو نے، تمہارے ملاٹوں نے، تمہارے بڑوں نے جو کچھ رسولوں سے گڑھ کر تمہیں سنایا ہے، رسولوں سے منسوب کر کے تمہیں سنایا ہے، وہ حق نہیں ہے۔ تمہارے آباء و اجداد تمہارے بڑے گمراہ تھے اور تم بھی ان کے پیچھے گمراہی میں ہو۔ اگر عیسیٰ ابن مریم کے پاس معجزات ہوتے تو اس کے اوپر زمین تانگ نہ کی جاتی، اس کا کفر و کذب نہ کیا جاتا، اس کو صلیب پر نہ چڑھا دیا جاتا، اپنی طرف سے اسے قتل نہ کر دیا جاتا۔ وہ تو رب نے بچایا نا، کیسے بچایا وہ بات کی بات ہے، اور ہم نے الکتاب میں ہر پہلو سے ہر بات کو کھول کھول کر واضح کر دیا اور چیلنج کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت کر کے دکھائے۔ پھر اسی طرح آپ مثال لے لیں محمد کی، اگر مشرکین مکہ نے یا مشرکین نے مطالبہ کیا کہ ہمیں معجزہ دکھا، تو محمد نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ جو شخص انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ انگلی کے اشارے سے کیا کچھ نہیں کر سکتا؟
پھر یہ معجزہ دیکھ لینے کے بعد کسی بھی صورت میں محمد کا کفر کیا جا سکتا ہے، محمد کے ساتھ کوئی دشمنی کر سکتا تھا؟ کسی کی جرأت تھی محمد کے ساتھ دشمنی کرتا؟ اور اگر اس کے باوجود تم کہتے جی محمد نے معجزہ دکھایا ہے، اس کے باوجود اگر محمد کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اپنی طرف سے انہوں نے قتل کر دیا، وہ تو رب نے بچا لیا نا۔ محمد کا کفر و کذب کیا گیا، محمد کے ساتھ لڑائیاں کی گئی، محمد کا مقابلہ کیا گیا، تو کیوں کیا گیا؟ ظاہر بات ہے مقابلہ تو اسی کا کیا جائے گا نا جو تو سمجھے ہمارے ہی جیسا ہے۔ اگر لوگوں کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ یہ رب کا رسول ہے، رب کا بھیجا ہوا ہے، یہ رب خود ہے، رب ایک بشر کی صورت ہمارے سامنے آیا، تو پھر کون ہے جو اس کے ساتھ پنگا لے؟ کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ بھائی اس کے ساتھ دشمنی سے پنگا، رب کے ساتھ پنگا ہے، تو کیا میں رب کے ساتھ دشمنی کر لوں گا؟ اگر رسولوں کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے تو یہی سمجھ کر کی جاتی ہے کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا بشر ہے، اور ایسا کب سمجھا جائے گا؟ ایسا تب ہی سمجھا جائے گا جب انہیں ہر لحاظ سے یہ نظر آئے گا یہ ہمارے ہی جیسا بشر ہے، ہماری ہی طرح کھاتا ہے، ہماری ہی طرح پیتا ہے، ہماری ہی طرح بولتا ہے، ہماری ہی طرح چلتا ہے، ہماری ہی طرح اس کا جسم ہے، یعنی کہ یہ ہماری طرح 5-6 فٹ کا ہے، ہماری طرح اس کی بیوی ہے، ہماری طرح اس کے بچے ہیں، ہماری طرح کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، دھوپ لگتی ہے، اس کا سایہ ہے، سب کچھ ہے۔ جب لوگ یہ سمجھیں گے تو تب ہی تو دشمنی کریں گے نا، کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ اگر ہم اس کے ساتھ دشمنی کریں گے تو یہ رب کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، یہ ہمارے ہی جیسا ہے، یہ کیا بگاڑ لے گا ہمارا، کیا کر لے گا؟ اور پھر جب لوگ دشمنی کرتے تھے اور آگے سے جب ریاکشن آتا تھا تو انہیں کیا ہوتا، یقین ہو جاتا ہاں بھئی یہ ہماری جیسا بشر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب رسول کو گالی دی جاتی تھی، جب رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، جب رسول کے ساتھ دشمنی کی جاتی تھی، تو سامنے سے جو رد عمل آتا تھا وہ ایسا نہیں آتا تھا کہ جو غیر معمولی ہو، جس سے یہ لگے کہ بھائی ہاں بھئی یہ غیر معمولی شخصیت ہے، نہیں، بلکہ جب اس کو گالی دی جاتی تھی تو آگے سے وہ دیکھتے تھے جیسے ایک کمزور شخص ہوتا ہے، اس کو اگر طاقت اور گالی دے تو کمزور کیا کرے گا؟ خاموش ہو جائے گا۔ تو جب رسولوں کو گالیاں دی جاتی تھیں تو رسول جب آگے سے خاموش ہو جاتے تھے، آگے سے اس گالی کا جواب ان کی زبان میں نہیں دیتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈر گیا، یہ کمزور ہے۔ کیوں؟ اگر یہ اللہ ہوتا تو اللہ گالی برداشت کرتا؟ جی، اگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا، ہم اسے گالی دیتے تو ہمیں تو صفحہ سے مٹا دیا تھا، ہمیں تو زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا، ہمارے ساتھ یہ ہوتا، ہمارے ساتھ وہ ہوتا، لیکن یہ کیا ہے، ہم نے اسے گالی دی تو جیسے کمزور کو گالی دی جاتی ہے وہ دب جاتا ہے، وہ آگے سے آ نہیں کرتا، بالکل ایسے ہم نے گالی دی تو یہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ حالانکہ رسول کیا ہے بھائی، رسول اگر آگے سے جواب نہیں دے رہا تو وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ تمہارے جیسا ایک بشری انسان ہے، بلکہ وہ اس لیے آگے سے جواب نہیں دے رہا کیونکہ وہ رب کا بھیجا ہوا ہے، وہ رب خود ہے، تو رب گالیاں نہیں دے گا، رب جو ہے وہ فواہش کا اظہار نہیں کرے گا، خرافات کا اظہار نہیں کرے گا۔ رب العلیم الحکیم ہے، العزیز العلیم الحکیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ رب الصبور ہے، تو رسول آگے سے صبر کرتا ہے۔ جب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں صبر کرتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ بھئی یہ تو ہماری جیسا بشر ہے۔ کیوں؟ اگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا، رب کا بھیجا ہوا ہوتا تو یہ تو ہم اگر رسول کو گالی دیتے، یہ تو رب کو گالی، رب تو ہمیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ جب وہ رسولوں کے ساتھ دشمنی کرتے اور آگے سے کوئی ایسا رد عمل نہ آتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہی سمجھتے کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، لہٰذا وہ اور کھل کر دشمنی کرتے، یہاں تک کہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اپنی طرف سے قتل کیا گیا۔ اب ذرا بتائیں، اگر رسول معجزات کے ساتھ آتے تو کیا ان کا کفر و کذب کیا جاتا؟ ان کے ساتھ دشمنیاں کی جاتی؟ ان کو گالیاں دی جاتی؟ ان کو اپنی طرف سے قتل کیا جاتا؟ بالکل نہیں۔ اگر رسولوں کا یعنی کہ کفر و کذب کیا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھا یہ ہمارے ہی جیسے بشر ہیں، یہ ہمارے ہی جیسا بشر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ذرا غور کرو۔ اب اس پہلو سے تمہارے اوپر یہ بات کھول کر واضح کی، اب میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت میری اس بات کو غلط ثابت کر کے دکھائے، اور دنیا کی کوئی طاقت ثابت کرے کہ رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں یا آئے۔ اگر دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت کر دے کوئی ایک بھی رسول معجزات کے ساتھ آیا تو احمد عیسیٰ جو انعام کہیں گے وہ انعام دے گا۔ احمد عیسیٰ وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے جو سزا آپ کہیں گے یا جو سزا آپ نے تجویز کی ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے، آپ احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر جان لو
جیسے اس سے قبل آج سے قبل ہر رسول کے ساتھ کیا گیا تم بھی وہی کر رہے ہو، یہ تمہارے سامنے اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ان قوموں نے بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر رسولوں کے ساتھ دشمنی کی کہ اگر یہ رسول ہوتا ہم اسے گالی دیتے تو ہمیں تو تہس نہس کر دیا جاتا، ہمیں تو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا، لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اگر یہ رسول ہوتا ہم گالی دیتے ہماری زبان کو تو لکوا مار جاتا، لیکن ہم تو گالیاں دے رہے ہماری زبان تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، لہٰذا یہ رسول نہیں ہے۔ تو جیسے اس غلط فہمی کا شکار ہو کر انہوں نے بھی رسولوں کا کفر و کذب کیا، تو جان لو آج تم بھی بالکل اسی طرح اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر آج ہمارے رسول احمد عیسیٰ کا کفر و کذب کر رہے ہو، اور پھر جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا ہونے والا ہے۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔